boy, so this is getting serious day by day. اب آپ دیکھیے کہ حکومت کی جانب سے یہ جو مسترد کا گیم کھیلا جا رہا ہے دیٹ از ٹیریبل. بیکاز اب آپ دیکھیے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے ایک ایسا قانون جو کہ ابھی ایکٹ بنا ہی نہیں، اس سے پہلے ہی بینچ کی تشکیل دے دی گئی، اور بینچ کی تشکیل میں ان 4 جج صاحبان کو شامل نہیں کیا گیا جنہوں نے چیف جسٹس کے سو موٹو یا بینچ تشکیل دینے کے اختیارات پر سوال اٹھائے تھے. ٹھیک ہے، اب پہلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ کیا از خود یہ سپریم کورٹ میں ایک ڈیوائڈ کی جانب نشاندہی نہیں کرتا؟ اس سے پہلے بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو فیصلہ دیا تھا اس کے اوپر ایک بینچ بنا کے 5 منٹ کی سماعت کے بعد وہ فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا. مطلب کین یو سی دا ڈیوائڈ؟ پھر اس کے بعد جو ارشاد علی صاحب ہیں جو کہ رجسٹرار سپریم کورٹ ہیں، ان کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ہٹانے کا حکم جاری کیا تھا، جو کہ سینئر پیونی جج ہیں، یعنی کہ منتظم جج ہیں، نیکسٹ چیف جسٹس ہیں. ان کی جانب سے جب اختیارات کے غلط استعمال پہ اور آئین کی سمجھ بوجھ نہ رکھنے پر ارشاد علی صاحب کو ہٹایا گیا، تو اس کے بعد اور وفاقی حکومت کی جانب سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا. لیکن وہ جناب ابھی بھی روسٹر جاری کر رہے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہیں. تو آپ کو اس چیز سے کلیئر انڈیکیشن مل جاتی ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ ہیئر. سپریم کورٹ کے اندر ڈیوائڈ موجود ہے، اس کی انڈیکیشن بظاہر نظر آ رہی ہے، وچ از ناٹ رائٹ. جو بینچ تشکیل دیا گیا ان جج صاحبان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ہم خیال جج صاحبان ہیں. اچھا، I wouldn't get into this. I respect each and every judge of the Supreme Court or of the lower judiciary. But اگر ایک سیاسی جماعت اس کی جانب سے الزامات لگائے جا رہے ہیں اور جج صاحبان کے خلاف ریفرنسز موجود ہیں، تو پھر اس پریکٹس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس سے ملک میں مزید ڈیوائڈ آئے گی، مزید خلفشار آئے گا. ایک ادارہ ہے جس کی جانب سب آئین کی تشریح کے لیے دیکھا کرتے تھے، فیصلہ سنانے کے لیے اس کی جانب دیکھا کرتے تھے، اب وہ بھی کیا متنازع ہو جائے گا؟ سو دیر آر سو مینی کوشچنس جن کا جواب دینا بہت ضروری ہے. اب آپ دیکھیں حکومت نے کیا کیا کہ جی سپریم کورٹ کی جانب سے فوراً ہی اس کو ابھی عمل درآمد روک دیا گیا کہ ایکٹ کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا، سماعت ملتوی کر دی گئی. اب اس کے اوپر یہ ہے کہ بادی نظر میں چیف جسٹس نے کہا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے آزادی کے اوپر حملہ ہے ایک طرح سے. مطلب ظاہر ہے کہ حتمی بیان نہیں ہے، ریمارکس دیے انہوں نے، لیکن ابھی ظاہر ہے کہ حکم نامہ بھی کچھ اسی اعتبار کا انہوں نے جاری کیا. اب اس کے اندر سلسلہ کچھ یوں ہے کہ آپ اندازہ کیجئے کہ چیف جسٹس کی جانب سے یہ روکا گیا، اور پھر ہوا یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے وہ حکم نامہ مسترد کر دیا گیا. یعنی کہ کین یو امیجن کہ حکومت کی جانب سے مسترد کیا گیا، پھر کہا گیا کہ پھر اسمبلیوں میں قراردادیں منظور ہو رہی ہیں. اب ظاہر ہے کہ اسمبلیوں کی قرارداد کی کوئی بائنڈنگ حیثیت نہیں ہوتی. اگر ہوتی تو آپ کو یاد ہوگا کہ امریکی ڈرون حملے جب عروج پر تھے تو یہاں پر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے وہ قومی اسمبلی سے قرارداد پہ قرارداد منظور کرتی تھی، یا کشمیر میں بھارتی مظالم پر قرارداد پہ قرارداد منظور کرتی تھی، تو اس کا وہاں پر بھی اثر نہیں ہوتا تھا. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو جورسڈکشن ہے یا جو اس کے اختیارات ہیں، ان کے اوپر کوئی سوال اس طرح کا نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ ظاہر ہے کہ آئین کے متعدد آرٹیکل ہیں جو سپریم کورٹ کے فیصلوں کو تحفظ فراہم کرتے ہیں. اور آرٹیکل 190 ظاہر ہے کہ سب سے بڑا اس حوالے سے آرٹیکل ہے، اور وہ یہ بتاتا ہے کہ بھائی آئین کا جو معاملہ ہے اس میں سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے کی سزا ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب یہ بھگت چکے ہیں، کیا شہباز شریف صاحب سیاسی شہید بننے جا رہے ہیں؟ لیکن ایک معاملہ ہے، میں اس بات سے قطعاً ڈس ایگری نہیں کرتا، الیکشن پاکستان میں ہونے چاہیے. اگر پی ڈی ایم کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت کچھ نہیں ہے تو پھر انہیں ڈر کس بات کا ہے؟ پھر انہیں چاہیے کہ فوراً الیکشن کروائیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، پتہ لگ جائے گا کہ خان صاحب کتنے غیر مقبول ہیں. ٹھیک ہے، اور
اگر جناب عالی یہ سلسلہ نہیں ہوتا تو پھر اس صورت میں یہ ہے کہ آپ وہ کرنے کو تیار ہو جائیں. مطلب مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ بظاہر اصل معاملہ تو یہی ہے کہ آپ الیکشن میں نہیں جانا چاہتے, لیکن ایسی کیا گیدڑ سنگھی ہے آپ کے پاس کہ اس کے نتیجے میں آپ مزید مقبول ہو جائیں گے یا عمران خان کی مقبولیت کم ہو جائے گی. اب خیر ٹاپک سے ہم ہٹ رہے ہیں, لیکن میں بہرحال اس جانب واپس آنا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ کا اصل معاملہ یہ ہے کہ فیصلہ ظاہر ہے کہ آئین کے مطابق ہے, 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے, there is nothing wrong with that. لیکن کہا جاتا ہے کہ کسی کو قتل کرتے ہوئے بھی دیکھو اور کوئی قتل کا مجرم بھی ہو تو اس کو فیئر ٹرائل کا حق حاصل ہے. وہ اگر کسی جج پر اعتراض کرے تو اس جج کو بینچ سے الگ ہونا چاہیے, اور ظاہر ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے. انصاف ہو بھی اور ہوتا ہوا نظر بھی آئے. لیکن جہاں پر اس حد تک آپ نے دیکھا کہ الزامات لگائے گئے, وہ ٹرک والی بات آپ کو سب کے سامنے ہوگی, پھر وہ ظاہر ہے کہ آڈیو ریکارڈنگ وغیرہ کس نے کی کیوں کی, لیکن اس کا کانٹینٹ ظاہر ہے سب کے سامنے ہے, تو وہ ظاہر ہے کافی معاملوں کی شفافیت پر سوال اٹھاتا ہے. اور پھر ایک طرح کے معاملات میں ایک طرح کی بینچوں کی تشکیل اور اس کے اندر سینئر ججز کو نظر انداز کرنا. بھائی سپریم کورٹ تو سارے جج صاحبان کو مل کے بنتی ہے نا, نہ کہ صرف چیف جسٹس صاحب کو یا چند ججوں کو جو کہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. اصل خوبصورتی یہ ہے نا کہ اگر اس کے اندر کوئی اختلاف ہے بھی تو پھر اس کو بھی ملوث خاطر رکھا جائے. لیکن بہرحال یہ جو کچھ ہو رہا ہے, جو ڈیوائیڈ ہے, یہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے. حکومت جو فنڈز جاری نہیں کر رہی ہے الیکشن کے لیے, ویسے اللہ تللوں کے لیے ان کے پاس پیسے ہیں لیکن فنڈز جاری نہیں کر رہی الیکشن کے لیے, تو بائی ڈیزائن دس از ناٹ رائٹ. دس از سم تھنگ کہ جس کے بڑے منفی اثرات مرتب ہوں گے پر پاکستان. تو اللہ رحم کرے پاکستان پہ, کیونکہ معاملات سارٹ ہوتے دکھائی نہیں دے رہے. ان کی قانونی جنگوں میں, ان کی یہ ساری اس طرح کی جنگوں میں پس رہے ہیں غریب عوام, اور ان کا معاشی مستقبل فی الوقت تو تاریخ ہی دکھائی دے رہا ہے.